بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقام الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة صدق الله العظيم. بزرگان محترم و برادران عزیز، دعا فرمائیے کہ حق تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ایسی باتیں کہلوا دے جو میرے اور آپ کے حق میں فائدہ مند ثابت ہوں، اور کہی سنی باتوں پر اللہ مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کریم کی مختلف مقامات سے مختلف جگہوں سے چند آیتیں تلاوت کی ہے. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی فلاح اور کامیابی کے نسخے کو بیان کیا ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقام الصلاۃ. اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ پر نازل کی گئی، آپ پر وحی کے ذریعے بھیجی گئی، اور نماز کی پابندی کیجئے، نماز کو قائم کیجئے. تحقیق کے نماز فحشاء اور منکرات سے روکتی ہے. دو چیزوں کا حکم نبی کو دیا ہے، لیکن اصلاً نبی کو نہیں دیا. نبی کی تو زندگی میں ہے ہی وہ چیز. نبی کو کہہ کر امت کو سنایا جا رہا ہے، بات کی اہمیت کو بیان کی جا رہی ہے کہ تلاوت اور نماز دونوں اتنی اہم چیز ہے کہ ہم نبی کو بھی حکم دے رہے ہیں. جب حکم نبی کو بھی دیا جا رہا ہے تو پھر میں اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ میرے اور آپ کے لیے تو بہت ضروری چیز ہے یہ دو چیزوں کا تھامنا. موجودہ جو حالات چل رہے ہیں اس وقت، چاہے وہ مرض اور بیماری کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کاروبار کے اعتبار سے ہو، یا وہ سیاسی اعتبار سے ہو،
لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ ان حالات میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے. اللہ کے بندوں نے، علماء نے، صلحاء نے، نیک لوگوں نے بہت سے اوراد اور وظائف اور معمولات بیان کیے اور پیش کیے، اور امت نے اپنایا اس کو، اور امت نے بہت فائدہ بھی اٹھایا. اگر مجبوری کے درجے میں بھی اللہ کا ذکر کوئی کر لیتا ہے، اپنے مطلب کے خاطر بھی بیٹھ جاتا ہے اور پڑھ لیتا ہے، اللہ تو اس کو بھی قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اس نے پڑھا کس کا ذکر، کس کا نام لیا؟ اللہ کا. وہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک بت پرست 70 سال تک بتوں کی پوجا کرتا رہا. ایک مرتبہ وہ اپنے بتوں کو پکارنے کے لیے بیٹھا اور نیند کا جھونکا آ گیا، اور وہ صنم 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 کہہ کے پکار رہا تھا. صنم کے معنی ہوتے مورتی کے اور بت کے. اے میرے خدا، اے میرے خدا. وہ اپنے معبودوں کو پکار رہا تھا، یا صنم. نیند آ گئی اور زبان سے نکل گیا یا صمد. جھونکا آ گیا اور غلطی سے زبان پھسل گیا اور نکل گیا یا صمد. فوراً اللہ نے جواب دیا، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر بول کیا. فرشتوں نے کہا، یا اللہ، یہ تو اپنے بتوں کو پکار رہا تھا، اس سے نیند آ گئی، غلطی سے آپ کا نام نکل گیا ہے، جان بوجھ کے تو اس نے لیا نہیں ہے آپ کا نام، پھر آپ کیوں جواب دیتے ہیں؟ کہا غلطی سے لیا، لیکن لیا تو میرا نام ہے نا. غلطی سے لیا لیکن لیا تو میرا ہی نام ہے نا. 70 سال سے اس کے بتوں کو پکار رہا تھا، وہ جواب نہیں دے رہے تھے، اور مجھے پکار لیا اور میں بھی جواب نہ دوں تو میرے میں اور اس کے بتوں میں فرق کیا رہے گا؟ تو بندہ اپنے مطلب کے خاطر بھی اگر اللہ کا نام لے لے تو رب العالمین تانا نہیں دیتے کہ ظالم نکل یہاں سے، مطلب پڑی تو مجھے پکارنے کے لیے آیا. جیسے ہے نا، ہمارے پاس کوئی آ جائے اپنی ضرورت لے کر، آپ پھنسا تو آیا ہے، ضرورت پڑی تو آیا ہے. یہ نہیں کہ چلو اس نے مجھے اس لائق تو سمجھا کہ میں اس کے کام آ جاؤں، چلو کام کر دو، لیکن پہلے 2-4 کھری کھوٹی سنانے کے بعد، اور وہ بھی اترے دل سے. اللہ کی یہاں کا نظام یہ نہیں ہے. اللہ کہتے پکارا تو مجھے ہی نہیں. تو یہ جو ابھی حالات چل رہے ہیں، اس میں بہت سے بندوں نے تسبیحات بھی پڑھی، اللہ کا ذکر بھی کیا. جو لوگوں نے بتلا دیا پھیل گیا، اس کو انہوں نے صبح شام تسبیح بھی پڑھی، دعائیں کی. ایک مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ میری حفاظت کے اندر اللہ کی یاد، یہ تسبیحات، یہ اوراد اور یہ وظائف، اس کا بھی بہت بڑا دخل ہے، بلکہ بڑا دخل یہی ہے، اسی کی برکت سے بچے. لیکن ایک بہترین وظیفہ خود قرآن کریم بھی بیان کر رہا ہے. وہ 2 چیزوں کو بیان کیا قرآن کریم نے، اور وہ ہے تلاوت قرآن اور وہ ہے نماز کی پابندی. 2 چیزیں. نماز کی پابندی کے بعد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. ہم مسلمان ہیں، ہم یہ ضرور مانتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی آفت، بلائیں، حالات، بیماریاں، پریشانیاں جو کچھ بھی آتی ہے، یہ ہمارے گناہوں کی نحوست کا نتیجہ ہے. ہم مانتے ہیں آخر کا، اور ماننا بھی چاہیے. اور قرآن نے بھی کہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. جو بھی مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے کرتوت کی وجہ سے. لیکن یہ بھی یاد رکھتے چلیے کہ یہ حالات، یہ مصیبت، یہ بیماریاں، یہ جو کچھ بھی آتی ہے، ایمان والوں کے حق میں تو رحمت ہے، مسلمانوں کے حق میں رحمت ہے. کیسے رحمت ہوگی یہ؟ جیسے حالات دیکھے فوراً گھبرائے، ڈرے. کچھ لوگ توبہ کرنے بیٹھ گئے،
کچھ لوگ ذکر کرنے بیٹھ گئے، کچھ لوگوں نے صدقہ اور خیرات کیا، تو بتاؤ یہ رحمت ثابت ہوا یا نہیں؟ یہ رحمت ہے کہ اللہ کی طرف توجہ تو نصیب ہوئی، نمازوں کی پابندی ہو گئی اور اوراد و وظائف پڑھنے لگے، کیا کچھ نہیں کرنے لگے۔ تو یہ حالات آتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مسلمان کو کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، کانٹا یا چمڑی بھی چھل گئی، اللہ اس پر بھی اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ ارے کوئی گھبراہٹ طاری ہو گئی، کوئی چیز آپ نے قیمتی ایک جیب میں رکھی تھی، دوسری جگہ تلاش کر لی اور نہیں ملا، گھبرائے، یا اللہ کہاں گئی؟ اتنی گھبراہٹ پر بھی اللہ گناہ معاف کر دیتے اور درجات کو بلند کرتے۔ تو یہ اتنے سارے حالات کا آ جانا، اتنی بیماریوں کا پھیل جانا ایک ایمان والے کے حق میں رحمت ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہم مسلمان ہیں، یہ مانتے ہیں کہ دنیا کے حالات یہ ہمارے گناہوں کی نحوست کا نتیجہ ہے، چاہے وہ بیماری اللہ نے اتاری ہو یا چاہے کہیں سے آئی ہو، یہ چکر میں پڑنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اگر کہیں سے آئی بھی ہے تو اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر وہ اللہ نقصان اور تکلیف پہنچا دے تو کوئی ہٹانے والا نہیں اس کو، اور اگر اللہ خیر پہنچانے کا فیصلہ کر لے، بھلائی پہنچا دے، تو کوئی کی طاقت نہیں ہے کہ اس خیر اور اس بھلائی کو روک دے۔ یہ قرآن کا اعلان۔ برحال یہ حالات موجودہ بھی ہم مانتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی نحوست کا نتیجہ، اس کے لیے کیا کریں؟ کہا دیکھو، ایک تو سب سے پہلا عمل تو ہمیں توبہ کرنا ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، اپنی طاقت اپنے اختیار کو لگا کر گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں بھی کرنی ہوگی کہ جب تک تو نے نہیں بچایا میں بچ نہیں سکتا۔ آپ کی حفاظت چاہیے، اللہ آپ حفاظت فرمائے۔ ہمارا ارادہ، ہماری محنت اور اللہ سے دعائیں یہ گناہوں سے آدمی کو بچا دیں۔ ایک نوجوان طالب علم کا واقعہ یاد آیا کہ کلاس کے اندر جا کر بیٹھے، ایک طالب علم، کپڑوں میں سے بہت خوشبو آ رہی ہے، کلاس مہک گئی، عجیب مجھ کو عنبر کی خوشبو۔ استاد پوچھ رہے کہ بھائی کس نے عطر لگایا، خوشبو کس نے لگائی ہے؟ بولتا نہیں، سب نے سونگا، خوشبو دیکھی، ایک بچے نے ساری کہا تو اس نے، اس کو بلا بھائی کون سا عطر لگایا، کہاں سے لائے؟ حضرت کوئی عطر نہیں لگایا ہے۔ تو پھر آ رہی خوشبو کیسے؟ کہا میں تو بہت چھپا رہا تھا واقعے کو، لیکن میرا اللہ اس واقعے کو پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ بات یہ بھی کہ میں ابھی آ رہا تھا صبح کی نماز سے پہلے پڑھنے جا رہے تھے، قرآن تفسیر حدیث پڑھنے جا رہے تھے استاد کے پاس، تو کہا کہ خاتون نے کھڑکی میں سے آواز دی کہ یہ میری چیز باہر گر گئی ہے، اس کو گھر میں دے دے۔ میں دینے کے لیے گیا اس کو، چلو رحم آ گیا کہ دے دوں، اس نے تو دروازے بند کر دیے اور کہا یا تو میری خواہش پوری کر، میرے ساتھ منہ کالا کر، نہیں تو میں شور کر دوں گی کہ اس نے میری عزت لوٹی ہے، ریپ کرنے آیا ہے۔ اللہ مصیبت میں پھنس گیا، کرتا ہے تو اللہ کا مجرم اور گنہگار، اور نہیں کرتا ہے تو بغیر یہ دیے کہ بدنامی آ جائے گی، کرے تو کیا؟ بس دل میں دعا کرنے لگی کہ یا اللہ میں تو مصیبت میں پھنس گیا ہوں، تو ہی بچا مجھے۔ فوراً اللہ نے دماغ میں بات ڈال دی، بچنے کا راستہ بتا دیا۔ کہنے لگا کہ مجھے فریش ہونے جانا ہے، ٹوائلٹ میں جانا ہے، بہت پریشر ہے دوست۔ تو اس نے کہا ایسے موقع پر تو پہلے فارغ ہی ہو جانا چاہیے، اور بالکل دل و دماغ فارغ ہو تو ہی مزہ آئے گا۔ ٹھیک ہے جاؤ، یہ واش روم ہے، یہ ٹوائلٹ ہے، چلے جاؤ اس میں۔ اب یہ اندر گیا، اور اندر جانے کے بعد
اس نے اندر سے سارا گندا نکالا اور بدن کے اوپر لگا دیا، پورے بدن پہ کپڑوں پہ لگا دیا۔ اب باہر نکلا، وہ کہنے لگی کہ پاگل آدمی ہے یہ، ایسے ٹائم پر تو لوگ پرفیوم لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اور یہ پاگل پخانہ لگا کے نکلا، میں نے کس بیوقوف کو گھر میں بلایا؟ اس نے دروازہ کھولا، دھکا مارا کہ باہر نکل یہاں سے۔ اس نے کہا یا اللہ، کپڑے تو خراب ہو گئے، ایمان تو خراب ہونے سے بچ گیا میرا۔ فوراً قریب میں مسجد تھی، وہاں گئے، جلدی جلدی کپڑے دھوئے، غسل کیا، اور وہ بھیگے ہوئے کپڑے پہن کے کہ سبق میں دیر نہ ہو جائے جلدی سے جا کر پہنچ گئے۔ تو کہا وہ اللہ جس کے لیے اس نے اپنے بدن کو بدبودار کر لیا، کپڑوں کو خراب کر لیا، اللہ نے اس بدبو کو عطر اور خوشبو سے تبدیل کر دیا۔ تو بندہ بچنے کا ارادہ کرے تو اللہ رب العزت ضرور بچاتے ہیں۔ تو ایک دعائیں بھی مانگے اللہ سے کہ اللہ تو ہی حفاظت فرما گناہوں سے۔ نمبر 2 پر اپنے آپ کی کوشش اور محنت بھی لگائے گناہوں سے بچنے میں، تو اللہ رب العزت اس کو بچا لیتے ہیں۔ اور کچھ اعمال اختیار کریں۔ کون سی چیزیں ہیں انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے؟ کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو فحشاء اور منکر، قرآن نے کیا لفظ استعمال کیے ہیں، 2 لفظ استعمال کیے، ان الصلاۃ تنہا، کہ تحقیق کے نماز تنہا روکتی ہے فحشاء اور منکر سے۔ فحشاء اور منکر کس کو کہتے ہیں؟ فحشاء ایسے گناہوں کو کہتے ہیں جس کو ذرا بھی عقل رکھنے والا آدمی برا سمجھے، ایسی برائی کو کہتے ہیں فحشاء کہ ہر انسان جس میں عقل ہو، وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہے کوئی بھی ہو، لیکن اس سماج میں اس کو برا سمجھا جاتا ہو، برا سمجھا جاتا ہو، اچھے لوگ جس کو برا سمجھتے ہو اس کو فحشاء کہتے ہیں۔ آج بھی ایسی بہت سی برائیاں ہیں کہ صرف مسلمان نہیں غیر مسلم بھی اس کو پسند نہیں کرتے، سماج میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو فحشاء ان گناہوں کو اور ان غلطیوں کو کہتے ہیں جو سماج میں عام ہے، لیکن سماج کے اچھے لوگ اس کو برائی کہتے ہیں۔ اللہ اس سے بھی روکیں گے۔ والمنکر، اور منکر ان برائی اور ان گناہوں کو کہتے ہیں جس کو شریعت نے گناہ بتایا، جس کو شریعت نے کہا کہ یہ گناہ ہے، نبی نے فرمایا کہ یہ گناہ ہے، قرآن نے کہا یہ گناہ ہے، اس کو کہتے ہیں منکر۔ تو یہ اتنی بڑی چیز، اتنا بڑا وعدہ فرمایا اللہ رب العزت نے، گویا 2 نسخے بتا دیے، ایک قرآن کی تلاوت اور ایک نماز۔ آج قرآن کریم کی تلاوت کا شوق اور مزاج ہمارے سماج، ہمارے معاشرے اور ہمارے گھروں سے نکلتا چلا جاتا ہے۔ ایک دور تھا کہ صبح کی نماز کے بعد لوگوں کے گھروں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ آج کل گھر کی در و دیوار ترس رہی ہے سننے کی، بے چین ہے، گھروں سے آواز نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ راتوں کو دیر سے سونا اور موبائل اور گانوں میں لگے رہنا اور گیموں کا کھیلنا، دیر تک جوان 1-2 بجے تک باہر بیٹھے ہوئے اور یہ کانوں میں دھاٹ لگے ہوئے۔ جب کانوں میں گانے پڑیں گے اللہ قرآن شریف کی تلاوت کا ذوق اور مزاج کھینچ لیں۔ جب میوزک کانوں میں جائے گا نفاق پیدا کرے گا، منافقت پیدا کرے گا، قرآن کریم کی محبت نکل جائے گی۔ یہی تو وہ قرآن ہے جس نے ایک زمانے کے وہ لوگ جن کو جب بھی کسی نے لکھا تو یوں لکھا کہ زمانے جاہلیت کے لوگ، درندے بھی جن کو دیکھ کر شرما جائے، اتنے خراب عادتوں کے لوگ، لیکن انہی کو سماج کیا دنیا کا سب سے اچھا انسان کسی نے بنا دیا۔ ایک رسول کریم کی نگاہیں تھی اور دوسرا قرآن کریم تھا۔
خود قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ گھروں کے جھگڑوں کو دور کرنے کا سب سے بہترین وظیفہ، معاشرے اور سماج میں سب کے دلوں کو جوڑنے اور محبت قائم کرنے کا سب سے بہترین وظیفہ اور عمل جو ہے وہ قرآن شریف کی تلاوت ہے۔ جب گھروں میں قرآن کی تلاوتیں ہوگی، گھروں کے جھگڑے دور ہوں گے، آپس میں اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا، محبتیں قائم ہوگی، دل کی دشمناوٹیں دور ہو جائے گی، چھوٹوں کے دلوں میں بڑوں کی عزت آئے گی، بڑوں کے دلوں میں چھوٹوں کی شفقت آئے گی۔ کہاں ہے قرآن کریم آج؟ میں قرآن کریم کی تعلیم کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کی بات کر رہا ہوں۔ تلاوت قرآن، ہم کچھ وظیفے ضرور پڑھ لیتے ہیں، لیکن نہیں میرے بھائیوں، سب سے بہترین وظیفہ قرآن شریف کی تلاوت ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن کریم اتنا پڑھتا ہے کہ اس کو دعا مانگنے کی بھی فرصت نہیں ملتی، اللہ تمام مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرمائیں گے اس کو۔ کیا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا کیا مطلب ہے؟ جب بندہ قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے تو وہ حقیقتاً اپنے اللہ سے بات کر رہا ہے، اللہ رب العزت سے بات چیت کرنا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرنا ہے۔ اسی لیے تو کہا قرآن شریف کی جب تلاوت کرو تو ادب سے بیٹھو، اچھے کپڑے پہنو، قبلہ رخ بیٹھو، اور خود قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ اگر آنکھوں میں آنسو آ جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے، نہیں تو رونے جیسی شکل بھی بنا لو۔ تمہارے دل پر خوف ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کس کا کلام میری زبان پر آ گیا، یہ اتنی گندی زبان، یہ زبان تو کیا کیا کرتی ہے، اور اس زبان سے میں تلاوت کر رہا ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے میرے اللہ کا کلام۔ اللہ کا کلام کیا ہے؟ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہ کا کلام جو ہوتا ہے وہ تمام بات چیت اور کلام کا بھی بادشاہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ساری دنیا پر اس کو فضیلت حاصل ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے، یہ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آج ذرا سا یہ پتا چل گیا کہ ایک گیم کے جیتنے پر اتنے پوائنٹ ملتے ہیں، یا اگر ہم کو کوئی لعنت دے دے کہ یہ کام کرو، اتنی دیر لائن میں کھڑو رہو تو آپ کو اتنے روپیے ملیں گے، ہم سب کچھ کر ڈالیں گے، ہم سب کچھ کر ڈالیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، او مسلمانوں، یہ قرآن شریف کی تلاوت کیا ہے؟ ایک حرف پر تم کو 10 نیکیاں ملے گی۔ بلکہ مثال بھی بڑی عجیب دی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے۔ تم نے الف لام میم پڑھ لیا، تم کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اتنی ساری نیکیاں کون دے گا؟ کس عمل پر ملے گی؟ ارے کچھ الفاظ تو قرآن کریم میں بڑے عجیب و غریب ہے، اگر اس کو سماج میں باہر بولو تو 2-4 تھپڑ بھی پڑ جائے گی، لیکن جب قرآن کریم آیا اور وہ کھول کر پڑھو گے تو ثواب ملے گا۔ کسی کو جا کر کہہ دو شیطان، کیا ہوگا؟ وہ 2-4 تھپڑ مار کے ہم کو شیطان بنا دے گا۔ کسی کو ابلیس کہہ دو، وہ مارے گا۔ خبیث کہہ دو کسی کو، خبیث، وہ قرآن کریم نے لفظ استعمال کیا، الطیبات للطیبین والطیبون الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیثات کی تسبیح ہو رہی ہے۔ لیکن قرآن کریم اس پر اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اتارا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ جب میں مسجد میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کتنے بندوں کو بڑے پیار سے، بڑی عظمتوں سے وہ قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ اب ایک جگہ میں نے دیکھا کہ ایک بڑے میاں آئے، قرآن کریم کو لیا، کیا دل میں محبت تھی، واللہ
عجیب طبیعت، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پہلے تو قرآن کریم کو لیا، ادھر اوپر ہاتھ پھرا، ادھر ہاتھ پھرا، قرآن شریف کو کھولا، اس کے ادھر کے صفحے پر ہاتھ پھرا رہے، ادھر کے صفحے پر ہاتھ پھرا رہے، اتنی محبت اور عظمت کے ساتھ۔ پھر اس کا وہ ہاتھ لے کر اپنے بدن پر لگا دیے۔ اللہ تعالیٰ کا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ نے اس قرآن کریم میں شفا رکھی ہے تمام بیماریوں سے۔ اتنی عظمت ایک مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے اور اپنی زندگی کا وظیفہ بنانا چاہیے قرآن کریم کی تلاوت کو۔ اب بہت سے لوگ ایسا سننے کے بعد ایک بات یہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے آتا نہیں ہے پڑھنا۔ نہیں آتا ہے کوئی بات نہیں ہے، کتنی عمر بڑی کیوں نہیں ہو گئی، کوئی نہ کوئی تو موقع اور فرصت نکالو اور پڑھنا سیکھ لو۔ شرم آتی ہے؟ ارے شرم کس کا کلام ہے؟ کسی چھوٹی موٹی ذات کا کلام نہیں ہے، ابا اور بھائی کا کلام نہیں ہے، سب سے بڑی ذات احکم الحاکمین کا کلام ہے۔ اس کو سیکھنے میں شرم کیوں آنی چاہیے؟ مولانا تو کم عمر کے ہیں نا، حافظ صاحب تو کم عمر کے، ان سے جی اس لیے کہ آپ دنیا کے بہترین لوگوں کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہو، جس کو بہترین کی سند دی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ السلام، آقا نے فرمایا تم میں بہتر لوگ وہ ہے، تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ کوئی بڑی عمر میں دوسری چیز سیکھنے جاؤ تو یاد نہیں ہوگی، لیکن قرآن کریم کو آپ 80 سال کی عمر میں بھی لے کر بیٹھ جاؤ تو قرآن تو زبانوں پر جاری ہوگا۔ ہم نے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری نقل اللہ مرکزہ کو دیکھا تھا اپنی اجیرہ مسجد راندیر میں۔ وہ بڑے لوگوں، بڑی عمر کے لوگوں کو قرآن شریف سکھاتے تھے عشاء کے بعد۔ کافی عمر کے 60 70 80 سال کے لوگوں نے ان کے پاس قرآن کریم ختم۔ اور ایسے تو کئی واقعات ہے کہ 60 70 65 سال کی عمر میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، خان صاحب سے، وہ کہنے لگے کہ 65 سال کی عمر میں قرآن شریف سیکھنا شروع کیا، اللہ نے 6 مہینے میں مجھے قرآن پڑھتا کر دیا۔ کہا کہ بس اب میرا یہ کہ بچوں نے فارغ کر دیا، ریٹائر لائف ہے، صبح سے لے کر شام تک الحمدللہ میں قرآن شریف کی تلاوت ہی کرتا رہتا ہوں۔ 10-15 پارے میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے جوانوں، میرے دوستوں، اگر ان حالات سے بچنا ہے تھوڑا بھی ٹائم نکالو، اندر دیکھ کر، نظریں گاڑ کر، نظریں جما کر قرآن شریف پڑھنا سیکھو۔ آپ پڑھو، تلاوت کرو، نہیں آتا ہے تو سیکھیے آپ اس کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا فرصت ہی نہیں ہے۔ نہیں، دیکھو عبادت کے لیے، عمل کے لیے، ذکر کے لیے فرصت کی ضرورت نہیں ہے، تنہائی کی ضرورت نہیں ہے۔ ان الفاظ